بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت اور ذہانت سے بھرپور کچھ فیصلوں کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو عورتوں نے بچے جنے۔ ایک کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور ایک کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ رات اندھیری تھی، پتہ نہ چل سکا کہ لڑکا کس کا ہے اور لڑکی کس کی ہے۔ دونوں میں جھگڑا اس بات کا پیدا ہوا کہ ہر ایک کہتی تھی کہ لڑکا میں نے جنا ہے۔ آخرکار دونوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی گئیں۔ ہر ایک ان میں سے یہ کہتی تھی کہ لڑکے کی ماں میں ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں تھوڑا تھوڑا دودھ چھاتیوں سے نکال کر دو برتنوں میں رکھو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ نے دونوں عورتوں کے دودھ کو تولا تو ایک وزنی اترا۔ آپ نے فرمایا جس کا دودھ وزنی ہے لڑکا اسی کا ہے۔ یہ فیصلہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ عورت کے مقابلے میں مرد کا دگنا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے، حتیٰ کہ غذا میں بھی فضیلت دی ہے۔ پس میں نے اسی حقیقت کے پیش نظر سوچا تھا کہ لڑکے کی ماں کا دودھ ضرور وزنی ہوگا۔ لہذا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت و فطانت سے یہ مسئلہ حل فرمایا۔ ناظرین، دو آدمی ہم سفر تھے کہ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ کھانے کا وقت آیا تو راستے میں ایک جگہ دونوں ٹھہرے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں مل کر کھانے کو بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا آؤ بھائی، کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، اور پھر تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھائیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 روپے ان کو دے گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 روپوں کو بانٹنے لگے تو 5 روٹی والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھی، میں 5 روپے لیتا ہوں، اور تیری 3 تھی، تو 3 روپے لے لے۔ 3 روٹی والا کہنے لگا ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ یہ آدھے روپے تیرے ہیں اور آدھے میرے ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے، اس لیے دونوں کا حصہ بھی برابر برابر ہوگا۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر دونوں اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہیں اگر 3 روپے ملتے ہیں تو 3 ہی لے لو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصے میں صرف 1 روپیہ آتا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا 1 روپیہ؟ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے تو میں 1 ہی لوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس تمہارے ساتھی کی 5، کل 8 روٹیاں تھیں اور تم کھانے والے 3، تو ان 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی نے اور 8 تمہارے مہمان نے۔ اب سنو کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ان 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو مہمان نے کھایا، لہذا تمہارا 1 روپیہ بنتا ہے، وہ لے لو۔ تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے،
لہذا 7 روپے اس کے ہوئے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور مجبوراً اسے 1 ہی روپیہ لینا پڑا، اور دل میں کہنے لگا کہ 3 ہی لے لیتا تو اچھا تھا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیع علم عطا فرمایا تھا۔ ناظرین، تورات کے ایک عالم نے جس کا نام مدر تھا، ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے چند سوالوں کا جواب دیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے پوچھا، بتائیے وہ کون سا مرد ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، اور وہ کون سی عورت ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں، اور وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور جنا ہے، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 گھڑیوں میں بچہ جن دیا، اور وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہ بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہ بنیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو اب سنو، وہ مرد جس کا نہ باپ ہے نہ ماں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ عورت جس کا نہ باپ ہے نہ ماں وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں، اور وہ مرد جس کی ماں ہے لیکن باپ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ پتھر جس نے جانور جنا ہے وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جنا مریم علیہ السلام ہیں، جن کو ایک گھڑی میں حمل ٹھہر گیا اور دوسری گھڑی میں درد ذہ پیدا ہوئی، اور تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور وہ 2 دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے، جسم اور روح ہیں، اور وہ 2 دشمن جو کبھی آپس میں دوست نہ بنیں گے، موت اور حیات ہیں۔ مدر یہودی نے سن کر کہا، واقعی علی تم نے صحیح جواب دیے، اور واقعی تم باب مدینۃ العلم ہو۔ ناظرین، ایک یہودی کی داڑھی بہت مختصر تھی، ٹھوڑی پر چند ایک گنتی کے بال تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی اور بھری ہوئی تھی۔ ایک دن وہ یہودی حضرت علی سے کہنے لگا، اے علی، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں تمام علوم ہیں اور تم باب مدینۃ العلم ہو، تو بتاؤ کہ قرآن میں کیا تمہاری گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ہے، سنو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ خوب نکلتا ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے بہت کم سبزہ نکلتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں تمام علوم موجود ہیں، لیکن سمجھنے والا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہونا چاہیے۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے علی، آپ باب مدینۃ العلم ہیں، ذرا جبرائیل کی تلاش تو کیجئے اور بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر اوپر دیکھا، اور فرمایا، اس وقت جبرائیل نہ تو آسمانوں میں نظر آتا ہے اور نہ زمین میں، لہٰذا تم ہی حضرت جبرائیل ہو۔ ناظرین، یہ نظر ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو مدینۃ العلم کے دروازہ ہیں۔ پھر جو مدینۃ العلم ہیں اور مولا علی کے بھی مولا ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے علم و نظر کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ اور آل محمد کی محبت نصیب فرمائے۔